آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ ایک سوال لوگوں نے یہ کیا ہے مجھ سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں بیرون ممالک کے اندر جاتے ہیں، کشتیوں کے اوپر سفر کرتے ہیں، غیر قانونی طور کے اوپر سفر کرتے ہیں اور دوسرے ممالک کی حدود کے اندر جا کے داخل ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو آیا ان کی روزی رزق حلال ہے یا ان کا روزی رزق حرام ہے؟ اور دوسرے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو دوسرے شخص کی طرف منسوب ہو کے جاتے ہیں، یعنی ایک شخص ہے نا، وہ آپ کو دوسرے ملک کے اندر لے کر جاتا ہے، تو کاغذات کے اندر یہ بات درج کی جاتی ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بانجا ہے، یا فلاں یا فلاں یا فلاں، یا دوسری قوم کی طرف وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی نسبت کرتا ہے، دوسرا اپنا یعنی اپنا والد والدہ وہ سارا اپنا خاندان تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ آیا ان کی روزی رزق کے اوپر، ان کے نسب کے اوپر، خاندان کے اوپر کیا حکم لگتا ہے؟ تو اس کے متعلق آپ سادی سی بات یاد رکھیں کہ نسب بدلنا، دوسرے شخص کی طرف اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنا باپ بنانا، اپنا اس کو والد کہنا، اپنی نسبت اس کی طرف کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور شریعت کے اندر اس کی سخت ممانعت ہے۔ ابن ماجہ شریف اور بخاری شریف دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ جس نے اپنا نسب بدلا، غیر اب کی طرف اس نے اپنی نسبت کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام کے اوپر فرمایا کہ اس نے کفر کیا ہے، دوسرے مقام کے اوپر فرمایا کہ جس نے اس طرح کیا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تیسرے مقام کے اوپر فرمایا کہ اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اور ایک مقام کے اوپر فرمایا کہ جو کوئی دوسری قوم کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے کہ میں اس قوم سے ہوں حالانکہ وہ اس قوم سے نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، وہ کیا کرے؟ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ یہ درجنوں روایات مختلف مقامات سے لے کر میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیے۔ اب آپ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ لہٰذا جو شخص اس طرح کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کاغذات کے ذریعے کہے یا اپنے منہ سے کہے کہ میں اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں، یا یہ میرا باپ ہے، یا یہ میرا اب ہے، وہ نہیں ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ وہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ تو یہ گناہ اس نے کی ہے۔ باقی وہاں پر دوسرے ملک کے اندر وہ جاتا ہے تو جا کر وہ اپنی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لہٰذا اس بات سے وہ توبہ کرے۔ یعنی کبھی تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ دیکھیں اس کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی، جس وقت اس نے یہ کام کیا تھا اس کو نہیں یہ بات معلوم کہ یہ گناہ ہے، یہ یعنی دیکھیں نا اس کو معلوم ہے کہ یہ کام میں غلط کر رہا ہوں، میرا والد یہ نہیں ہے، میرا والد وہ ہے، میں غلط لکھ رہا ہوں، غلط دستات میں کر رہا ہوں، تو یہ صرف میں دنیا کے چند سکوں کی خاطر کر رہا ہوں، یہ بات اس کو پہلے سے معلوم ہے تو پھر وہ گناہ گار ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو پھر اس کے اوپر گناہ بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے 5 10 سال کے وہ لکھوا کے چلے جاتے ہیں، کسی زمانے میں، آج کل تو مجھے علم نہیں ہے، کسی زمانے کے اندر تو وہ اس طرح کر کے ان کو کیا پتہ ہے، لہٰذا ان کے اوپر گناہ بھی کوئی نہیں۔ یہ بات گناہ اسی کے اوپر ہے کہ جو جان بوجھ کر اس کو معلوم ہے کہ یہ غلط کام ہے، غلط کام کا معلوم علم ہونے کے باوجود اس نے اس طرح کیا، وہ گناہ گار ہے۔ باقی روزی روٹی ان کی حرام نہیں ہے، بالکل ہاں، روزی روٹی کیوں حرام ہے؟ وہ اپنی جا کے محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اب یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک گناہ آپ نے کیا تو ساری وہ کیا کہتے ہیں باقی بھی آپ کی زندگی کی نیکیاں نہیں، گناہ یہ الگ چیز ہے۔ ہاں بعض اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بندہ بیس رکھتا ہے، جس طرح سود ایک گناہ ہے، اس کے اوپر جو بندہ بیس رکھ کے وہ جتنا بھی آگے بڑھتا رہتا ہے تو وہ ساری جو عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ ساری گناہ ہی گناہ ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اس سے الگ ہے، وہ آگے جا کر پھر اس طرح کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، لہٰذا ان کی روزی روٹی کے متعلق حرام کا فتویٰ بالکل نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ البتہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات تقوی کے خلاف ہے، جس طرح مشکوک وہ اشیاء ہوتی ہیں نا، تو اس طرح بہرحال پھر بھی حرام کا کسی قسم کا محنت مزدوری کرتے ہیں۔ بہرحال اس طرح نہیں کرنا چاہیے، پہلے اگر کسی کو یہ بات معلوم نہیں، اب معلوم ہو گئی ہے تو اس کے اوپر عمل کریں اور یہ سخت گناہ، اس گناہ سے بچیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ دوسری بات جو آپ ان لڑکوں کا کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کرتے ہیں، کشتیوں کے اوپر سفر کرتے ہیں، اور پھر ابھی بھی وہ جو کشتی تھی وہ الٹ گئی ہے، کئی نوجوان پاکستانی بھی اس میں شریک تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ حدیث پاک کے اندر ڈوب کر جو مرنے والا ہو تو اس کو شہید ہی کہا گیا ہے۔ اس طرح نا میری ایک سادی سی بات آپ سنیں، یہ جو آپ غیر قانونی کام کرتے ہیں نا یہ نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھیں یہ میرا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، یہ جو دروازہ لگا ہوتا ہے نا، دروازہ باب عربی کے اندر اس کو باب کہتے ہیں، دروازہ، یہ حد ہی ہوتی ہے نا، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے آپ اندر داخل ہو جائیں گے تو یہ میری حد ہے، یہ میرا حرم ہے، اس کے اندر یہ دروازہ اسی مقصد کے لیے لگایا جاتا ہے
کہ یہ اندر میری حدود ہے، آپ میرا حرم ہے، اگر آپ مجھ سے اجازت لیں، اجازت آپ مجھ سے لیتے ہیں تو آپ اندر آ سکتے ہیں، ورنہ نہیں آ سکتے۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو ممالک باڑ لگاتے ہیں نا آپس میں کہ یہ میری باڑ ہے، یہ میرے ملک کی حد ہے، یہ آپ کے ملک کی حد ہے، تو یہ میرا حرم ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ اس کی اجازت کے بغیر آپ کسی کے حرم کے اندر داخل ہو گئے۔ ہاں اجازت لیں، اجازت کیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹائیں۔ یہ جو امیگریشن کی پالیسی ہوتی ہے یہ یہی ہوتی ہے نا، ویزا جو پالیسی، ویزا آپ کو جاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ آئیں صحیح طریقے سے، یہی قانونی طریقہ ہے۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ تو قانون کا احترام کرنا، قانون کو فالو کرنا، جو چیزیں مباح ہیں یعنی اللہ رسول کی نافرمانی کے اندر نہیں، اس کا شریعت حکم دیتی ہے، اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کریں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ ہاں اللہ رسول کی اطاعت کی فالوئنگ کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر آپ کس کی اطاعت کریں؟ یہ اولو الامر، اس سے مراد اکثریت نے فقہا لیے ہیں کہ اس سے مراد فقہا ہیں، علماء ہیں، اور پھر اس کے اندر حکمران بھی شامل ہیں، ان کی آپ کیا کریں؟ اطاعت کریں۔ باقی پہ اس طرف میں وہ کتاب الامارت کی جو روایتیں اور اس باب کے اندر جو ریاست کے باب کے اندر آتی ہیں وہ پھر باتیں طویل ہو جائیں گی۔ سادی سی بات بس یہی یاد رکھیں کہ جائز جو باتیں ان کے اندر شریعت ہمیں، اللہ رسول اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ ان کو فالو کریں، آپ ان کی تابعداری کریں۔ اب بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ جو بندہ کرتا ہے یہ گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ آپ کس طرح غیر قانونی چھپ کر آپ چوری کے ذریعے آپ دوسرے ملک کے اندر داخل ہو رہے ہیں، گناہ تو آپ کرتے ہیں، لیکن پھر آپ جا کے جس وقت داخل ہو جاتے ہیں وہاں پر پھر ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد آپ کو وہاں کی شریعت مل جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ وہاں پر کاروبار کرتے ہیں تو وہ روٹی رزق آپ کا جو ہے وہ حلال ہے۔ بس یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تو ہو گئے پہلا سوال۔ دوسرا سوال، قوم کی بیٹی